اکثر ہمارے ہاں یہ ہمارا گلا ہوتا ہے کہ جی ہم نماز میں دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آ رہا نماز عبادت میں، کچھ ذکر میں جو ہے نا چس نہیں آتی، مزہ نہیں آ رہا، وظیفے بھی کرتے ہیں کام ہی نہیں ہوتا، ورد بھی کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، دعائیں مانگ مانگ کے بھی تھک گئے ہیں جی، ہماری تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور عجیب سا ایک بے چینی سی ہوئی ہے اور سکون کہیں سے نہیں ملتا۔ تو یار کبھی ایک دن بیٹھ کر نا ہمارے سامنے جو کھانا رکھا ہوتا ہے، پلیٹ میں جو کھانا ڈالا ہے، اس کو کبھی غور سے دیکھنا کہ یہ جو کھانا میں کھانے لگا ہوں یہ آیا کہاں سے، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ کوئی مشتبہات میں سے تو نہیں ہے، یہ پکیزہ ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیں ساری دنیا جہان کے وظیفے وہ بندہ پڑھ لے، اسے کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، اسے اطمینان قلبی مل ہی نہیں سکتا۔ وہ جتنا مرضی آئے رو رو کر گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی جب تک اس کی خوراک پکیزہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں ایک شخص مسافر ہے، وہ دور دراز سے سفر کر کے آیا، پاکیزہ مقام پر مقدس مقام پہ آتا ہے، گویا بیت اللہ شریف میں آتا ہے، مسافر بھی ہے، مقدس مقام پہ بھی ہے، اور گڑ گڑا کر رو کر بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے جسم میں جانے والی خوراک حرام کی ہے اور اس کے جسم پر پہنا ہوا کپڑا اور لباس حرام کا ہے۔ صحابی رسول سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوئے، آکے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک عرض ہے، حضور کچھ ایسا نسخہ بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہ ہوا کرے، اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا او سعد اگر یہ چاہتا ہے نا تو مستجاب الدعوات ہو جائے اور تیری دعا اللہ رب العالمین قبول کرے، تو اپنی خوراک کو پاکیزہ رکھ، اپنی خوراک کو مشتبہات سے بھی بچا کے رکھ۔ شک و حرام تو سوچا ہی نہیں جا سکتا نا کہ کوئی مومن مسلمان حرام کھائے، جس چیز میں شک بھی پڑ جائے نا اس کو بھی چھوڑ دے، پاکیزہ چیزیں کھا، پاکیزہ خوراک کھا، حلال کا، اور پاکیزہ کھانا کھائے گا تیرے حلق سے اترے گا، اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا لے گا، جو دعا مانگے گا اللہ پاک تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے اور آپ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ ایک دفعہ بغداد کی آپ سفر پہ نکلے، سیر کے لیے نکلے، تو آپ کی ملاقات حضرت شیخ بیلول دانا سے ہو گئی۔ تو حضرت بیلول تھے تو بہت دانا عقل مند، لیکن ظاہراً تو وہ دیوانے بنے ہوئے تھے، بغداد کی گلیوں میں وہ دیوانہ وار گھوما کرتے تھے، لیکن صاحبان نظر یہ جانتے تھے کہ دیوانہ یہ نہیں ہے جو دنیا چھوڑے بیٹھا ہے، دیوانے تو وہ ہیں جو دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں خدا کو بھولے ہوئے۔ تو حضرت جنید بغدادی حضرت بیلول دنا سے ملنے کی طلب میں ان کے پاس حاضر ہوئے، تو وہ جان چھڑایا کرتے تھے ایسے رج سے حضرت شیخ بیلول دنا، لیکن حضرت شیخ جنید ان کے قدموں میں جا کے حاضر ہوئے اور سلام کیا، السلام علیکم حضور میں جنید ہوں۔ تو ادائے بے نیازی تھی ایک حضرت بیلول دنا میں، مڑ کے کہا جنید کیڑا جنید ہوئے؟ کون سا جنید؟ وہ جو درس دیتے ہو، لوگوں کو تقریریں کر کے سناتے ہوتے ہو، وہ جو لوگوں کو ہدایت کرتے ہو اور مرشد ہو تم ان کے بیعت کرتے ہو لوگوں کے اور تم ان کے تزکیہ نفس کرتے ہو، وہ والا جنید؟ جی حضور فقیر وہی جنید ہے جو دین کی خدمت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ہمیں بھی کچھ سکھاؤ یار۔ حضور آپ کو سکھاؤں کیا سکھاؤں؟ فرمایا آپ نے حضرت بیلول دانا نے کہا جنید مجھے ذرا کھانے کے آداب سناؤ یار، کھانے کے آداب کیا ہوتے ہیں، کھانے کے ادب و احترام کیا ہیں، کیا آداب ہوتے ہیں، کھانا کھانے کے آداب سناؤ۔ تو آپ نے بیان کیا حضور ہاتھ دھونا چاہیے، بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، اور چھوٹا لقمہ لینا چاہیے، اور اپنے منہ کے سامنے سے کھانا چاہیے، اور چبا کے کھانا چاہیے، اور الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اور بعد میں ہاتھ دھونا چاہیے۔ سنتے اور آداب جو کھانے کے تھے وہ آپ نے سنا دیے۔ تو حضرت بیلول دنا نے کیا لگایا ہنسے، اور آپ نے فرمایا جنید کیسے پیر ہو یار تم، کیا لوگوں کی ہدایت کرو کہ تمہیں کھانے کے آداب بھی نہیں آتے؟ تمہیں تو کھانے کی شرائط اور آداب تک کا نہیں پتا کہ کھانے کے لیے کیا آداب چاہیے ہوتی ہے اور کیا شرائط چاہیے ہوتی ہے۔ تو حضرت جنید تھے نا جی، انہوں نے عرض کیا حضور نہیں پتا تو پھر بتا دیں، آپ بتا دیں، مجھے تو نہیں پتا، مجھے اتنا ہی آتا ہے، یہی علم ہے میرا، آپ بتا دیں۔ تو وہ اپنی ایک دیوانہ وار انداز میں حضرت بیلول دنا نے کہا جنید یہ باقی باتیں ساری بات میں ہیں، سب سے پہلا ادب کھانے کا اور شرط یہ ہے کہ سامنے رکھا ہوا حلال ہے یا حرام ہے، پہلے یہ دیکھو، آئے پہلے دیکھو کہ حلال کھا رہے ہو یا حرام، باقی بسم اللہ تو باقی معاملات سارے جتنے بھی ہیں، بسم اللہ شریف پڑھنا، ہاتھ دھونا، سنتے اداب، یہ تو بعد کی بات ہے،
پہلی شرط یہ ہے کہ سامنے پلیٹ میں رکھا ہوا کھانا حلال ہے یا حرام ہے. اگر وہ کھانا حلال ہے تو یہ ساری آداب شرائط سنن جتنے بھی ہیں یہ تو کارگر ہوں گے تیرے لیے. لیکن اگر خدا نخواستہ سامنے کھانا ہی حرام کا رکھا ہوا ہے، اس پر بسم اللہ شریف چھوڑو، جو مرضی آئے پڑھو، وہ تمہارے دل میں جا کے نور نہیں بن سکتا، وہ تمہارے دل کو روشن کبھی نہیں کر سکتا، وہ پھر ظلمت ہی ظلمت ہوگی، پھر وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. تو سب سے پہلا ادب کھانے کے معاملے میں یہ ہے کہ اپنی خوراک کو پاکیزہ کر لو، اپنا رزق پاک کر لو. آج ہمارا سارا زور عبادات پہ ہے، نمازوں پہ ہے، تسبیحات پہ ہے، ذکر اذکار پہ ہے، چلے تبلیغ پہ ہے، ساری جانب ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. لیکن کیا ہم کبھی کھانے کے معاملے میں سیریس ہیں کہ ہماری خوراک کے اندر شک؟ حرام تو دور کی بات ہے نا، درکنار کہ شک والی چیزیں، مشتبہات چیزیں ہمارے کھانے کے اندر تو شریک نہیں ہیں. اور اگر ایسی خوراک کھا رہے ہیں تو پھر نہ عبادت میں لذت آنے والی ہے اور نہ ہی عبادات اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پانے والی.